نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ عرض کیا تھا کہ اے میرے والد، میں نے رات خواب میں یہ دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج ہے، یہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد نے فرمایا کہ اے بیٹے، اپنی یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، ورنہ وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کا قرآن عظیم میں ذکر فرمایا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ خواب کو بھی اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد حدیثوں میں اپنی خوابوں کا بھی ذکر فرمایا اور اپنے صحابہ کی خوابیں بھی سن کر ان کو بھی حدیث میں ذکر کرایا۔ اسی طرح سلسلہ بسلسلہ اولیاء کرام میں بھی یہ دستور رہا کہ وہ خوابوں کی طرف کبھی کبھی خاص توجہ رکھتے تھے جب کوئی دیکھنے والا عمدہ قسم کی کوئی خواب دیکھتا تھا، ورنہ جب آدمی سوئے گا تو کچھ نہ کچھ تو خواب میں نظر آ ہی جائے گا۔ تو ہر خواب کو نہ کوئی زیادہ اہمیت دینا چاہیے، نہ اس کی طرف زیادہ غور کرنا چاہیے۔ ہاں، اللہ کرم فرمائے کسی اللہ کے ولی کا دیدار ہو جائے، اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے، یا کوئی اللہ تعالی کعبے میں جانے کی توفیق عطا فرما دے، مدینے جانے کی توفیق عطا فرما دے خواب میں، تو اس طرح کی خوابوں کو اہم جاننا چاہیے اور ان سے خوش بھی ہونا چاہیے، اور جو اہل حق علماء ہیں، علم والے ہیں، ان کے سامنے بیان کرے، اور خاص طور سے جن سے قلبی لگاؤ ہے ان کے سامنے بیان کرے۔ ہر ایک کے سامنے خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ خواب کا کبھی کبھی بغض و عداوت اور مخالفت میں کوئی غلط مطلب بھی بیان کر دیتا ہے، اور خواب کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ اس کی جیسے تعبیر دی جاتی ہے ویسا ہی اس کا نتیجہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ سمجھدار ہیں، جب وہ خواب کے مطلب سمجھ لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ اس کو کوئی اس کی وجہ سے رتبہ اور مقام ملنے والا ہے، تو بے وجہ حسد کرنے لگتے ہیں، اور خاص طور سے ان میں زیادہ تر اپنے ہی ہوتے ہیں، چاہیں وہ روحانی میدان کے اپنے ہوں، چاہیں وہ جسمانی رشتوں کے اپنے ہوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بھائی ذرا اپنوں سے ہوشیار۔ اور کچھ خوابیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے بہت ہی چھپا ہوا راز ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی وہ راز اسی کو بتاتا ہے جس کو وہ خواب دکھائی گئی ہے، اور وہ ہر ایک کے سامنے اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ جب کبھی کوئی شخص ہمارے پیر و مرشد مولوی ریاض الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے خواب بیان کیا کرتا تھا تو آپ فرماتے تھے بھائی یہ سب لوگ کیا تمہاری خواب میں موجود تھے جن کے سامنے بیان کر رہا ہے؟ وہ کہتے نہیں صاحب یہ تو نہیں تھے۔ کہا پھر جب اللہ نے اتنی چھپا کر تمہیں خواب دکھائی کہ تم بھی سو رہے تھے، تمہارے گھر والوں کو خبر نہیں، ملنے والوں کو خبر نہیں، ایسا چھپا کے اللہ نے تمہیں راز دکھایا اور سب کے سامنے کھول رہے ہو،
تو سب کے سامنے بھی نہیں بتانا چاہیے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ رات میں خواب بیان نہ کرے، اپنے دشمن کے سامنے بیان نہ کرے اور کسی عورت کے سامنے بیان نہ کرے، وہ جلد بازی میں گھبرا کے نہ جانے کیا تعبیر دے دے۔ بہرحال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد خوابیں دیکھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں یہ دیکھا کہ ایک کنویں پر ایک ڈول رکھا ہوا ہے، میں نے اس ڈول سے کنویں میں سے پانی کھینچنا شروع کیا اور پھر میں نے وہ ڈول ابو بکر کو دے دیا۔ انہوں نے چند ڈول یا 2 ڈول کھینچے اور ان کے اندر کچھ کمزوری سی محسوس ہوئی، اللہ ان کی کمزوری کو معاف فرمائے۔ اور فرمایا پھر وہ ڈول حضرت عمر نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، جیسے ہی ہاتھ میں لیا وہ ڈول ایک خوب بڑے ڈول کی شکل میں بن گیا۔ فرماتے ہیں میں نے بڑے سے بڑے طاقتور انسان کو اس طرح کبھی ڈول کھینچتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے وہ کھینچ رہے تھے، کھینچے چلے جا رہے تھے اور تھک ہی نہیں رہے تھے، لوگ بھی سیراب ہو رہے تھے، اونٹ بھی سیراب ہو رہے تھے، بکریاں بھی سیراب ہو رہی تھیں، اور اونٹوں نے اس کنویں کے پاس میں اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا لی تھی کہ یہاں سے تو پانی نکالا ہی جا رہا ہے، ہم پیتے ہی رہیں گے۔ جب یہ خواب صحابہ کرام کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو صحابہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ اب وہ ایک راز تھا جو آہستہ آہستہ خود لوگوں کے سامنے آ گیا۔ تو وہ راز یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کے خلیفہ حضرت ابو بکر ہونے والے تھے، اور ان کی خلافت کا زمانہ 2-2.5 سال بس رہا، اور اس کے بعد خلیفہ ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت ابو بکر کے زمانے میں زیادہ فتوحات بھی نہیں ہو سکی، اسلام کو زیادہ دور تک اشاعت بھی نہیں مل سکی، ہوئی کامیابیاں مگر اس درجے کی نہیں ہوئی۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو 12 سال تقریباً آپ کی حکومت رہی، اور شاندار فتوحات اور اسلام کو عزت و سربلندی دور تک حاصل ہوئی۔ غالباً یہی مطلب اس خواب کا سمجھ میں آتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے خواب میں یہ دیکھا کہ ہمیں دودھ پیالے میں پینے کے لیے دیا گیا، ہم سیراب ہوئے تو سیرابی اتنی ہمیں حاصل ہو گئی کہ انگلیوں کے ناخنوں میں سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور پھر وہ پیالہ ہم نے ابو بکر کو دے دیا، انہوں نے پیا، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیا۔ کہا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب ہے علم، کہ جو اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے وہ ہمارے واسطے سے ان حضرات کو بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابن خزیمہ بن ثابت، یہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے چچا ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ نے یہ خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور میں ان کی پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں۔ یہ خواب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بیان کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، فرمایا لے ابو خزیمہ اپنی خواب سچی کر لے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہو گئی کہ غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے، شرک بھی ہے، مگر وہاں پر نیت کو بھی بڑا دخل ہے۔ اگر نیت اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی ہے تو چاہے کوئی رسول ہی کیوں نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، نہ رسول کی نہ ولی کی۔ تو اگر عبادت کے لیے یہ سجدہ ہوتا تو حضور کبھی بھی نہیں کرنے دیتے، معلوم ہوا یہ نیت عبادت کی نہیں تھی، نہ یہاں پر تعظیم کی نیت تھی۔ اگر عبادت کی نیت سے کیا جائے سجدہ تو شرک ہو جاتا ہے، اور تعظیم کی نیت سے کسی کی سجدہ کیا جائے تو اس امت میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے، تو حضور حرام کام کا بھی حکم نہیں دیتے۔ معلوم ہوا کہ یہ تعظیم کے لیے بھی سجدہ نہیں تھا، یہ تو خواب کو سچا کرنے کے لیے سجدہ تھا۔ اور اس سے یہ راز بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہر جگہ اگر آپ نے کسی کو سر جھکاتے ہوئے دیکھ لیا تو ایک دم وارنٹ جاری مت کر دو صاحب یہ مشرک ہو گیا، جو فتویٰ دینے کا تو حق ہی نہیں ہے، وارنٹی کہا جائے گا اسے، فتویٰ تو مفتی دے سکتا ہے، یہ تو ان پڑھوں کے ہوتے ہیں کہ صاحب فوراً شرک کا فتویٰ لگا دیا اس کے اوپر۔ تو معلوم ہوا خالی
سر جھکاتے ہوئے کسی کو دیکھ لینے سے آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اسے مشرک قرار دے دیں. پہلے آپ اس کی نیت کو معلوم کریں گے. تیری نیت ان کی عبادت کی ہے یا ان کی تعظیم کی ہے یا کوئی اور مقصد ہے؟ اگر وہ یہ کہے گا کہ میری نیت یہاں پر سر جھکانے سے ان کی عبادت کی ہے تو واقعی مشرک ہو جائے گا. آپ لگا دیجئے فتویٰ، شرک کا کوئی بات نہیں. وہ کہے ان کی تعظیم کی نیت ہے تو واقعی اس نے ناجائز و حرام کام کیا. شرک تو نہیں ہوگا لیکن اور جیسے گناہ ہوتے ہیں ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہوگا. اگر اسے آپ سمجھا دیں گے کہ بھائی تعظیم کے لیے بھی اس امت کے لیے، اس امت میں، اس امت کی شریعت میں کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ حرام قرار دیا گیا ہے بالاتفاق. علماء دیوبند نے بھی حرام قرار دیا، علماء بریلوی نے بھی حرام قرار دیا ہے، علماء رامپور نے بھی حرام قرار دیا ہے. اس پر تمام امت کے علماء کا اجماع ہے کہ سجدہ تعبدی کفر اور شرک ہے اور سجدہ تعظیمی حرام ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے بندہ جھکا ہے تو پھر اسے نہ شرک کہا جائے گا نہ اسے حرام کہا جائے گا. الغرض حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہر پہلو کے لیے نمونہ موجود ہے. پہلے ہمیں مکمل علم حاصل کرنا چاہیے، پھر اپنی زبان سے کوئی بات نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ ہمیں علم نافع بھی عطا فرمائے، عمل صالح بھی عطا فرمائے، اور دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں، خاص طور سے ڈینگو وغیرہ بخار میں مبتلا ہیں، ان کو شفائے کلی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. عاصم خان صاحب کے بیٹے عبداللہ بہت دنوں سے پتھری کے گردے کی تکلیف کے شکار ہیں، مولا عبداللہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو تکلیف پریشانی ہے اسے دور فرما، جو پتھریوں کے ریزے ہیں آسانی کے ساتھ انہیں خارج فرما کر گردوں کو اور جسم کے ہر عضو کو مکمل صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. اے اللہ ہم سب حاضرین کے اور تمام ہمارے رشتہ داروں کے جو بھی امراض ہیں انہیں دفع فرما، صحت کاملہ عطا فرما. ہمارے ایک ملنے والے مظفر بھائی سیفی، ان کی بیوی بھی سخت بیمار ہیں، دعا کریں اللہ سے اللہ انہیں بھی شفائے کلی عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کے معاملے کو آسان فرمائے. اے اللہ جہاں مسلمان فلسطین وغیرہ میں شہید ہوئے مولا ان کو شہادت کا رتبہ بھی عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر بھی عطا فرما، اور غیب سے تو ان کی طرف سے بدلہ بھی لے. مسلمانوں کی آنکھیں کھول دے، انہیں عقل سلیم اور ہوش عطا فرما، غیرت اور حیا عطا فرما، اور سب کو مل کر صحیح بھرپور جواب دینے کی توفیق عطا فرما. دشمنوں کی طاقت کو توڑ دے، ان کی ہمتوں کو پست فرما. ہر جگہ مسلمانوں کے جان، مال، عزت، آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرما، دینی دنیاوی حقوق کی حفاظت فرما. ہم سب مسلمانوں کو دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما. اپنی سب مخلوق پر رحم و کرم فرما. آمین.